اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا سلسلہ وار درس کتاب الاعتقادیہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد کا مسئلہ تفصیلاً گفتگو کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ الرحمن معراج نبی پر اعتقاد کے مسئلے کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقام فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ نَبِيِّنَا تَرَقَّ عَلَى الْمِعْرَاجِ، اور اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لیں گے۔ وَعَبَرَ عَلَى السَّمَاوَاتِ بِجَسَدٍ يَلِقُ بِعُرُوجِهِ، اور آپ عروج کے لائق جسم کے ساتھ آسمانوں سے گزرے۔ وَهُوَ جِسْمٌ مُقْتَسَبٌ لَطِيفٌ خَفِيفٌ، اور وہ جسم مقتصب یعنی اکتسابی جسم تھا اور لطیف اور خفیف جسم کے ساتھ آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ وَبِعُلُوجِهِ مع فتح ابواب السماوات لا يلزم الخرق والاتیان، اور آسمان کے دروازے کھلتے ہوئے آپ داخل ہوئے کہ اس صورت میں کسی قسم کا جوڑ اور توڑ لازم نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، عبارت کا ترجمہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم معراج کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ معراج سے کیا مراد ہے۔ تو معراج کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں میم اور را، عین اور را، جیم سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے اوپر کو چڑھنا، بلند ہونا یا ترقی کرنا۔ اور اصطلاح شرع میں معراج سے مراد نبی کریم کا وہ عظیم معجزہ سفر میں نبی کریم کا وہ عظیم معجزہ سفر جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی بلند مقامات تک جسم اور روح کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانوں کا مشاہدہ کرا۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو محترم سامعین کرام، اصطلاح شرع میں اسرا نبی کریم کا رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جسم اور روح کے ساتھ معجزات سفر کو کہا جاتا ہے۔ اور معراج مسجد اقصی سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا اور عالم بالا کی طرف جو معجزات سفر مصطفیٰ نے کیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، معراج کے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے کہ عالم اسلام میں اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جو تشریف لے گئے وہ صرف روحانی طور پر تشریف لے گئے یا جسمانی طور پر تشریف لے گئے یا عالم خواب میں وہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جناب شاہ سید علیہ الرحمہ نے یہاں پر جسم اکتسابی کا لفظ استعمال کیا، تو ہمیں ان کی تعریفات کی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس کو کہتے ہیں اکتسابی جسم۔ تو پہلے نمبر پر کہ جسم کے مختلف اقسام بیان کیے۔ پہلے نمبر پر بدن خاکی، یعنی وہ جسم جس کو خاک سے بنا۔ تو بدن خاکی سے مراد انسان کا وہ مادی اور ظاہری جسم ہے جو مٹی کے عناصر سے بنا ہے، یعنی یہ جسم زمین کے اجزاء جیسے پانی، مٹی، ہوا اور آگ سے ترتیب پایا ہے اور اسی دنیا کے قوانین کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ یہ جسم فانی ہے، وقت کے ساتھ کمزور ہوتا ہے
موت کے بعد دوبارہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی لیے اسے خاکی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اصل اور انجام دونوں ہی مٹی ہے۔ دوسرے نمبر پر بدن حقیقی۔ بدن حقیقی سے مراد انسان کا وہ اصل اور حقیقی جسم ہے جس کے ساتھ اس کی شناخت قائم ہے، یعنی وہ جسم جو مرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی درجے میں باقی رہتا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ظاہری بدن خاکی تک محدود نہیں، بلکہ اس میں انسان کی اصلی ساخت اور اس کے وجود کا وہ حصہ شامل ہے جو فنا کے بعد بھی قائم رہتا ہے اور اسی پر جزا اور سزا کا در مدار ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن میں متعدد جگہوں پر دلائل موجود ہیں جس میں بدن حقیقی حوالے سے سورہ قیامہ میں آتے ہیں، آیت نمبر 75 میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ الْعِظَامَ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتے کہ ہم اس کی ہڈی جمع نہ کر سکیں گے؟ فرمایا کہ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں ہم اس کی انگلیوں کے پوروں تک درست کرنے پر قادر۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت میں صرف روح نہیں بلکہ پورا جسم انگلیوں کے پورے دوبارہ بنایا جائے گا، اور وہی کیفیت بدن حقیقی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آیت نمبر 78 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گئے، کہتے ہیں کہ کون ہڈی کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائے گا؟ تو فرمایا قل، اے حبیب آپ کہہ دیں، وہی انہیں زندہ کرے گا جس نے پہلے بار اس کو پہلی بار پیدا کی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ وہی جسم، ہڈیاں وغیرہ دوبارہ زندہ ہوگی، یعنی انسان کا اصل جسمانی وجود واپس آئے گا، یہی بدن حقیقی ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں آیت نمبر 22 ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ہم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہیں، پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے۔ یہاں تمہیں اٹھایا جائے گا کا خطاب پورے انسان عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ تو وہاں بروز حشر جس جسم کے ساتھ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی جسم کو کہا جاتا ہے جسم بدن حقیقی یا جسم حقیقی۔ تیسرے نمبر پر ہے بدن مثالی۔ بدن مثالی یا جسم مثالی اس لطیف اور غیر مادی جسم کو کہتے ہیں جو روح کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور جو بدن خاکی کی طرح مادی رکاوٹوں، فاصلے اور زمانی حدود کا مکمل پابند نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم مثال میں انسان ایسی کیفیت کا مشاہدہ کرتے ہیں جو دنیا کے ظاہری قوانین سے ماورا ہوتی ہے، جیسے لمحوں میں دور دراز مقامات تک پہنچ جانا، مختلف اشخاص سے ملاقات کرنا یا ایسے امور کا ادراک کرنا جن تک بدن خاکی کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ جس طرح خواب میں انسان کا ظاہری جسم اپنے بستر پر موجود ہوتے ہیں مگر خود کو دوسرے شہروں، ملکوں بلکہ بعض اوقات فوت شدہ لوگوں کے درمیان پاتا ہے، باتیں کرتا ہے اور مختلف واقعات دیکھتا ہے، اسی طرح بدن مثالی بھی ایک ایسے لطیف وجود ہے جو مادی جسم کی کثافت سے آزاد ہوتا ہے۔ اسی لطافت کے بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو ایسی کرامات عطا فرماتے ہیں
کہ ان کے بارے میں مختلف مقامات پر ظہور ہونا یا تصرف کے واقعات منقول ہیں، مگر یہ کوئی ذاتی یا مستقل قدرت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور علم عالم مثالی کے احکام کا ظہور ہوتا ہے۔ بدن مثالی کوئی محض خیالی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اصل قرآن، احادیث اور مشاہدات انسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف یہ مٹی کا جسم نہیں، بلکہ اس کے اندر ایسا لطیف پہلو بھی ہے جو عالم مادہ کے قوانین سے مختلف احکام رکھتے ہیں، جیسے کہ قرآن المجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو محترم سامعین کرام، اس بات پہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت نہ یہ دنیا تھی نہ بدن خاکی، مگر انسان نے اللہ کا خطاب سنا، اسے سمجھا اور جواب بھی دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا ایک ایسا وجود ہے جو مادی جسم کے بغیر بھی ادراک اور شعور رکھتا ہے۔ اہل علم اسی لطیف وجود کو بدن مثالی کہتے ہیں۔ پھر قرآن میں حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُّ إِلَيْهِ، جب جناب ابراہیم نے دیکھا تو ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا، تو اجنبی سمجھا، تو فرشتے انسانی صورت میں آئے، حضرت ابراہیم نے انہیں دیکھا، ان سے گفتگو کی، مگر وہ مادی جسم والے انسان نہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا فرماتا ہے جو نظر بھی آتا ہے، مگر مادی قوانین کے پابند نہیں ہوتی۔ یہی عالم مثالی کی حقیقت ہے۔ اسی طرح خواب انسان کے لیے سب سے بڑا مشاہدہ ہے۔ انسان بستر پر لیٹا ہوتا ہے، مگر خواب میں مشرق و مغرب کی سیر کرتا ہے، زندہ اور مردہ لوگوں سے ملتا ہے، باتیں کرتا ہے، خوف اور خوشی محسوس کرتا ہے، اگرچہ بدن خاکی اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر ایک لطیف وجود اس کی ان مشاہدات سے گزرتا ہے۔ یہی بدن مثالی کی عملی مثال، جس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں اس کی حقیقت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے۔ جس طرح موت کے بعد روح بدن خاکی سے جدا ہو کر ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی ہیں، اسی طرح نیند میں بھی انسان ایک لطیف کیفیت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر قبر کے سوالات، جنت دوزخ کا مشاہدہ اور خواب میں انبیاء و اولیاء کی زیارت، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے وجود کا معاملہ صرف ظاہری جسم تک محدود نہیں ہے۔ لہذا بدن مثالی سے مراد وہ لطیف جسم ہے جو روح کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، جو مادی رکاوٹوں کا پابند نہیں ہوتے، اور جس کے ذریعے انسان عالم ارواح، خواب اور برزخ کے احوال کا ادراک کرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے بنائے ہوئے مختلف عوامل کے احکام ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس بدن مثالی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جناب امام زین العابدین کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے۔ واقعہ نور الابصار اور حیلت الاولیاء میں اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص حج کے سفر میں شدید
پیاس اور تھکن میں مبتلا ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سنسان مقام پر اچانک ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی، اس نے پانی پلایا، تسلی دی اور راستہ بتایا۔ بعد میں جب وہ مدینہ منورہ پہنچا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے مجلس میں حاضر ہوا تو اس نے پہچان لیا کہ وہی شخصیت تھی جس نے صحرا میں مدد کی۔ تو اہل تصوف اس قسم کے واقعات اس بات کی مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسی روحانی لطافت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے آثار دور جگہوں تک ظاہر ہوتے ہیں، ان کا تعلق بدن مثالی یا روحانی تصرف کے ابواب سے جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کے روح کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمایا ہے کہ وہ عالم ملکوت کے حقائق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ صوفیاء اور اہل عرفان انہی روایت کے روشنی میں بدن مثالی کے لطیف احکام کو بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صوفیہ نور بخشیہ کا عقیدہ ہے کہ اصل قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا ہر تصرف اللہ کی عطا سے ہوتا ہے اور یہ امور کرامت کے باب سے ہے، نہ کہ مستقل ذاتی اختیار۔ قرآن اور بدن مثالی کے مفہوم کے مطابق جب یہ مانا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسی روحانی لطافت عطا فرماتا ہے کہ وہ ظاہری مادی حدود سے ماورا تصرفات کر سکتے ہیں، تو اسی بنیاد پر اہل محبت یہ علی مدد کو سمجھتے ہیں، جس کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ آئے ہیں کہ جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری جگہ پر فرمائے إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور تمہارا دوست مددگار ولی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے اور اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ جب قرآن اللہ کے مقرب بندوں کی ولایت اور وسیلے کو ثابت کرتا ہے تو اہل معرفت کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں سے مدد طلب کرنا دراصل اللہ کی عطا اور اس کے مقرر کردہ وسیلے کے ذریعے مدد مانگنا ہے۔ پھر بدن مثالی کے باب میں ہم نے قرآن خود سے یہ بات ثابت کرا ہے کہ انسان صرف مادی جسم تک محدود نہیں، بلکہ عالم ارواح میں الستو بربکم پر جواب دینا، خواب میں دور و دراز مقامات کا مشاہدہ کرنا، فرشتوں کا انسانی صورت میں ظاہر ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف عوامل میں اپنے بندوں کو ایسے تصرفات عطا فرماتے ہیں کہ جو عام مادی قوانین سے بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ آتے ہیں کہ جب تخت بلقیس کو اپنے پاس حاضر کروانے کے لیے کہا تو وہاں سے عفریت جن حاضر ہو گئے کہ کہا یا سلیمان اگر آپ اجازت دے تو آپ بیٹھ کے کھڑا ہونے تک اٹھنے تک کہ اسی ساعت میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لاتا ہوں، جس پر آصف بن برخیہ نے کہا کہ یا سلمان انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیکا طرفک، کہ اے سلمان میں تخت کو آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسا بندے کا تصرف تھا جسے اللہ نے علم الکتاب عطا فرمایا تھا۔ جب اللہ والے بندے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں تو اہل معرفت کہتے ہیں کہ اللہ کے مقربین کی روحانی تاثیر اور مدد کی عطا سے بعید اللہ کی عطا سے بعید میں۔ اسی تناظر میں یا علی مدد کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب اللہ کی عطا سے میری مدد فرما، بذات خود نہیں، اللہ کی عطا سے میری مدد فرما یا اللہ کے حضور میرا وسیلہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل محبت و تصوف اسے روحانی استناد اور وسیلے کے باب میں بیان کرتے ہیں، نہ کہ مستقل خدائی قدرت کے طور پر۔
تو محترم سامعین کرام، قرآن مجید بار بار یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عام انسانوں سے بڑھ کر روحانی قوتیں عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ سورہ عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے آتے ہیں کہ وَأَبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مادرزاد اندھے کو اور کوڑے کو شفا دیتے تھے اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. مردہ زندہ کرنا، شفا دینے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک بندے کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے. یعنی اصل قدرت اللہ کے، مگر ظہور بندے کے ذریعے. اسی اصول پر اہل معرفت جب کوئی یا علی مدد کہتے ہیں تو اس کے مطابق یہ نہیں کہ اللہ علی ابن ابی طالب مستقل خدا ہے، الاعوذ باللہ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو روحانی تصرف اور تاثیر عطا فرمائی ہے اور ان کے وسیلے سے مدد پہنچاتی ہے. جیسے کہ غزوہ بدر کے واقعے میں قرآن فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَقْتُلُوهُمْ، کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں قتل کیا. سورہ انفال میں آیت نمبر 17. تو یہاں صحابہ، یہاں فعل جو ہے وہ ظاہراً صحابہ کا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً تم لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. اسی طرح اولیاء کے ذریعے مدد ظاہر ہونا تو حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، مگر ظاہراً و مجازاً وہ اللہ کا مقرب بندہ سامنے موجود ہوتے ہیں جو بندے کی مدد کرتے ہیں. بدن مثالی کے باب میں خواب سب سے بڑی دلیل ہے. انسان بستر پر ہوتے ہیں مگر دور دراز جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ایسے امور دیکھتے ہیں جو مادی جسم کے لیے ممکن نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ روح اور اس کا لطیف تعلق مادی حدود سے ماورا احکام رکھتے ہیں. اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں کو ایسی لطافت عطا کرتے ہیں کہ وہ ظاہری فاصلے سے بلند ہو جاتے ہیں تو ان سے روحانی استناعت بعید نہیں رہتی. جیسے کہ حدیث پاک میں آتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2622، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرماتا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو خاص تاثیر اور خاص مقام عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی مدد کا محتاج ہو تو ایسی جگہ ہو جہاں کوئی مدد کے لیے نظر نہ آتا ہو تو یوں کہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے میری مدد کرو. تو یہ حدیث معجم الکبیر میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 117. تو محترم سامعین کرام، ان تمام حوالہ جات اور قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یا علی مدد کہنا اور مولا علی کا مدد کرنا جو ہے وہ جس میں مثالی کے ساتھ متصف ہے، اور کہنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم علی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے عطا سے مدد کرنے کا اہل سمجھ کے پکارتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ علی بذات خود کر سکتے ہیں تو یہاں پر کفر اور شرک لازم آ سکتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رہے کہ اللہ کی مدد سے علی اللہ کے عطا سے علی مدد کر سکتے ہیں تو اس بات سے کفر لازم نہیں آتے. محترم سامعین کرام، بدن مثالی کے تصور کے مطابق معراج کو سمجھنے میں اصل نقطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کسی ایسے کثیف مادی جسم کے ساتھ نہیں تھا جو عام طبی قوانین جیسے ٹکراؤ، رکاوٹ وغیرہ کا پابند ہو، بلکہ ایسے لطیف و نورانی وجود کے ساتھ جو عروج کے لیے خاص طور پر موزون تھا. اسی تصور میں جسم کو ایسا نہیں سمجھا جاتا
کہ وہ پتھر یا لکڑی کی طرح سخت دیوار سے ٹکرائے پھر آسمان کو پھاڑ کر اندر جائے، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں جسم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قابل انتقال اور قابل عروج بن جاتا ہے۔ جب ایسا جسم ہو تو آسمان سے گزرنے کے لیے کسی مادی رکاوٹ کو توڑنا ہی لازم نہیں رہتا۔ اسی بنیاد پر اہل کلام یہ بات سمجھاتے ہیں کہ خرق اور اتیام صرف اس صورت میں لازم آتے ہیں جب کوئی کثیف مادی جسم کسی ٹھوس رکاوٹ سے ٹکرائے، لیکن جب معاملہ لطیف یا بدن مثالی کی کیفیت کا ہو تو وہاں رکاوٹ اور ٹکراؤ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آسمان کے ابواب اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کو پھاڑ کر راستہ بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے معراج کے بیان میں جناب شاہ سید علیہ الرحمٰ نے یہ لفظ لایا کہ وَلَا يَلْزِمُ الْخَرْقُ وَالْإِتْيَامُ، یعنی آسمان کے پھٹنے کی ضرورت پیش آئی نہ اس کے دوبارہ جڑنے کی، کیونکہ داخلہ دروازوں کے ذریعے ہوا اور دروازے کھلنے کے صورت میں کسی دیوار کو توڑنے یا دوبارہ بنانے کا سوال باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ کہ بدن مثالی کے تصور کے مطابق معراج ایک ایسا غیبی اور نورانی انتقال تھا جس میں مادی تصادم سرے سے موجود نہیں تھا، اس لیے نہ خرق لازم آیا نہ اتیام کی حاجت پیش آئی۔ تو یہ تھا جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ کا نظر عقیدہ معراج۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے بیان پر ہم صحف الہامی، کتاب اللہ اور قرآن پر اعتقاد کے حوالے سے بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔